رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 10واں روزہ پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو۔ افطار ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ صبح ہم نے آغاز کیا تھا آج کے دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ آج 10 رمضان، خواتین و حضرات، 10 رمضان 8 ہجری فتح مکہ، 10 رمضان 10 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصال وفات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم نے صبح بھی پروگرام کیا ہے ان موضوعات پر، آج بھی ہم بات کریں گے۔ فتح مکہ پہ ہم پہلے بات کریں گے انشاءاللہ 5 سے 6 بجے تک، اور 6 بجے سے کے بعد ہم بات کریں گے وفات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر۔ خواتین و حضرات، فتح مکہ کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق امین کردار کو آپ نے دلیل بنایا۔ 25 برس کی عمر، آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد غار حرا آپ کا جانا اور پہلی وحی کا آنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے، اور ہم پھر بات بھی کریں گے اپنے مہمانوں سے، کہ رفیقہ حیات کس طرح آپ کو سہارا دے رہی ہیں اور کیا گفتگو ہو رہی ہے زملونی پر۔ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور بی بی خدیجہ آپ کو چادر اڑاتی ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مصیبت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اللہ کا۔ کون کر رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین و حضرات، مکی زندگی اس آیت کے یعنی اس وحی کے آنے کے بعد جب تک سورہ مدثر کا آغاز نہیں ہوتا، تبلیغ شروع نہیں ہوتی، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر آیات اترتی ہیں، تبلیغ کا، دعوت دین کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی زندگی، تکلیف، صعوبتیں، کیا کیا نہیں اٹھانی پڑی۔ پھر شیب ابی طالب میں بی بی خدیجہ کا کردار، اور کس طرح آپ نے شوہر کے ساتھ اس تکلیف دہ لمحات کو گزارا۔ کون بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو ملکۃ العرب، بہت بڑی تاجر، روپے پیسے کی ریل پیل، اور تکلیف میں، فاقوں میں شوہر کے ساتھ۔ ہجرت کا وقت آتا ہے، اور ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ خواتین و حضرات، سلطان، اقتدار مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ مدینے میں ریاست کا قیام ہو جاتا ہے۔ غزوات کا آغاز، بدر، احد، خندق، خیبر۔ غزوات کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، جسے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا قرآن کریم نے قرار دیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے وقت کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ 8 ہجری میں 10,000 قدسی طاقتیں آئیں گی اور مکہ فتح ہو جائے گا؟ خواتین و حضرات، 10 رمضان 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ گفتگو کریں گے پہلے حصے میں فتح مکہ کے حوالے سے، اس کے بعد ہم اگلے حصے میں بات کریں گے وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر، اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار آج کی خواتین کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کرواؤں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ شہناز غازی صاحبہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور قرآن و سنہ ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہیں۔
پروگرام کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری نجم مصطفیٰ صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری نجم مصطفیٰ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے فتح مکہ کے حوالے سے خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھیں گے کہ یہ 13 برس مکی زندگی کے اور 8 برس مدنی زندگی، یہ 21 برس میں یہ مکہ فتح کیسے ہوتا ہے، مکی زندگی سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، اور مدنی زندگی میں غزوات کی کیا اہمیت ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ گفتگو ہوگی فتح مکہ کے حوالے سے اور آج کا خصوصی پروگرام 10 رمضان کے حوالے سے۔ آج یوم وفات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے پہلے کہ سوال رکھوں میں پہلا خانم کے سامنے کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے جو سوال رکھا تھا اس کی قرآن اندازی 6:03 پہ ہوگی اور ہم آپ کو 3 تحفے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کتابوں کا تحفہ، ڈیجیٹل قرآن کریم کا تحفہ اور عمرے کا ٹکٹ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ شب قدر رمضان کے کس عشرے میں آتی ہے؟ صحیح جواب تیسرا عشرہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ 3 آپشنز: شعبان،
رجب یا شوال. آپ اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں. جن ٹیلی فون نمبرز پر کال کرتے ہیں وہ نمبرز ہیں 021345286061 021345270009. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور آپ ہمیں SMS کرتے ہیں 3031 پر RR لکھ کر اپنا درست آپشن سٹینڈ کرتے ہیں. اور خواتین و حضرات، تینوں تحفے جس میں عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ ہے، یہ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے انا حاجی نے عمرے کو ہر شخص کے دسترس میں کر دیا ہے. آپ تفصیلات کے لیے www.anahaji.com پہ جائیے، تمام تفصیلات موجود پائیں گے. خانم، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. صبح ہم نے تفصیلی بات کی شہر کی نشریات میں. آپ دونوں نے بہت اچھا اور بڑا علمی جو سطح تھی وہ آپ نے مینٹین رکھی. مختصر سوال یہ کہ پوری مکی زندگی میں خانم ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر و ضبط و تحمل و حلم و بردباری کے ساتھ، ایثار و وفا کے ساتھ ابلاغ دین، لوگوں کو توحید پرستی کی جانب راغب کرنا. اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اس جہالت کدے میں، اس معاشرے میں لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، اس میں جو چیز ہمارے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، بلکہ کہا کہ ان تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک معبود یکتا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دو. لا الہ، پہلے لا اس کے بعد الہ، یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اس معبود یکتا کے. لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف وہی خدا ہے. اور یہ بہت ہی بڑا انقلاب تھا اس معاشرے میں جو بپا کیا. اور یہ ان اخلاق حسنہ کے بغیر انقلاب اس معاشرے میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کو قرآن کریم میں خالق کائنات نے پیغمبر کی عظیم ترین فتوحات میں سے بیان کیا اور کہا کہ اے رسول، یہ معجزہ اس لیے رونما ہوا کہ در واقع یہ تیرے اخلاق کریمانہ کا معجزہ ہے. اگر تو اتنا شائستہ، اگر اتنی نرمی و ملائمت رکھنے والا، اتنی خوش گفتاری رکھنے والا نبی نہ ہوتا تو یہ لوگ تیرے ارد گرد سے پراگندہ ہو جاتے، تجھے اکیلا چھوڑ دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ غربا، مساکین، فقراء، ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ، پنجائے ظلم و ستم میں سسکتے بلکتے لوگ پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھے. اور اس کے بعد جس طرح کی بھی مشکلات سد راہ بنتی رہیں، آقا نے ان کی پرواہ نہیں کی. بڑی بڑی پیشکشیں کی گئیں جیسا کہ آپ خود بھی مطلع ہیں. اس کے علاوہ ڈرایا دھمکایا گیا، اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھا گیا. اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متنوع گستاخیوں کا مظاہرہ ہوا. اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب کے مشکلات کو برداشت کیا. اپنے باوفا ساتھیوں سے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرومی کا سامنا کیا، جیسے جناب سمیہ، جیسے جناب یاسر عمار کے والد، کہ ان کو نہ صرف یہ کہ سزا دی گئی بلکہ ایسی کڑی سزا دی گئی جس کو تاریخ انسانیت طلوع صبح قیامت تک یاد رکھے گی، کہ ان کے جسم کو درمیان سے دو نصف کر دیا گیا. ان کے جسم کو اس طرح اونٹوں سے باندھا گیا اور انہیں مختلف سمت میں دوڑایا گیا کہ ان کے جسم دو نصف ہو گیا، لیکن ان کی زبان سے الاحد الاحد کی آوازیں بلند ہوتی رہیں. حضرت بلال حبشی، جناب بلال حبشی، اور بہت سی مثالیں ہیں. اس کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ آقا کو ہجرت کا حکم ملا اور پھر لیلۃ المبیت میں آقا نے مدینہ کی جانب ہجرت اختیار کی. اب جب مدینے میں آئے، توحید پرستی کا اعلان کر چکے تھے، تو مدینے میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مدینہ میں جو آقا کے غزوات تھے ان کے نتائج کیا تھے، ان کے اثرات کیا تھے، اس پہ ہم بات کریں گے، کرتے ہیں. ابھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ جس طرح میڈم نے فرمایا اور بہت اچھی بات کہ توحید، لا الہ، لا سمجھ میں آ جاتا ہے تو الہ خود بخود سمجھ میں نہیں آ جاتا. بالکل مکی زندگی میں لا، پہلے یہ حرف تنسیق کھینچا گیا، وہ بات پہنچتی ہے کہاں پر جا کر؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا تک. تو یہ جو توحید پرستی کی طرف مائل کیا گیا پورے 13 برس کے اندر، جو قربانیاں، جو وفا، جو ایثار، یہ کیا سبق دیتا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے تو اسی لا پہ بات کروں. جب یہ بات کر رہی تھیں تو میرا ذہن
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلا گیا کہ جب انہوں نے تمام بت توڑ کر بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی تو اس کے بعد ظاہر ہے اس ہیلے سے سبھی واقف تھے کہ جب وہ لوگ آئے ان کی قوم کے اور انہوں نے کہا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں تو کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، کیونکہ وہ یہ کہلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ جب ہل نہیں سکتا، یہ جب اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تو تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی جواب بن نہیں پڑا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کی شان میں بے ادبی کی ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے جلا ڈالا جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک یہ واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد آ جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جب لات موجود ہے، منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، یغوث ہے، سوا ہے، ود ہے، یہ جو نام ہمیں تاریخ میں اور قرآن کریم سے ملتے ہیں، ان کی موجودگی میں اور اس کے علاوہ ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت موجود تھا، اور وہ بت امیجنری بت نہیں تھے بلکہ ان کے قبیلے کے وہ معزز افراد تھے جو شخصیت پرستی سے بڑھتے بڑھتے اس عبودیت کی طرف چلے گئے، انہیں معبود بنا بیٹھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسے معاشرے میں جب وہ لا الہ کہتے ہیں تو سب چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے نفی کر رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور وہ بڑھیا کا قصہ تو بہت مشہور ہے جو اپنا سامان اٹھا کر بھاگی چلی جا رہی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں جا رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ایک ساحر آیا ہے اور ایک شخص ایسا آیا ہے جو سحر پھونک دیتا ہے اور دوسرا کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، میں بھاگ کر جا رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے سحر میں آ جاؤں۔ آپ اس کا سامان لے کر جاتے ہیں اور چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ کہتی ہیں بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کہتے ہیں میں ہی تو وہ محمد ہوں۔ تو یہ وہ حسن سلوک تھا جسے سنتے ہی وہ مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں، اذیتیں ہیں، اذیتیں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں حرم میں، ابو جہل کا رویہ؟ اچھا، ایک طرف ابو جہل کا رویہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عباس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ بھی چچا ہیں آپ کے، اور وہ ان کے ساتھ ایک یمنی ان کے دوست تاجر، وہ دیکھتے ہیں کہ حرم میں ایک شخص کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر ایک خاتون اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک اور بچہ آ کر ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ وہی حرکات و سکنات کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے اور ساتھ میں اس کی زوجہ ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا دین لے کر آیا ہے کہ جس میں اس طرح کی عبادت جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کریں۔ تو ان یمنی دوست نے بعد میں جو مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ یہ اس بات کا قلق رہا کہ وہ چوتھا میں وہاں پر کیوں نہیں تھا جو کہ ابتداء اسلام کا دور ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب، ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ لات و عزا کو نہیں مانا جا رہا تو عبادت پر پابندی اس نے عائد کر دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں حرم میں، کیونکہ ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، ان پہ حرف آ رہا ہے۔ تو اس نے ایک بدتمیزی کی، اس نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ آپ فرمائیے۔ میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا۔ اور ایک بار یہ ہوا جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سجدے میں تشریف لے گئے تو وہ قریب آنے کے لیے قریب پھٹکنا چاہ رہا تھا تو آگ اس نے دیکھی، پیچھے ہٹا، اپنا چہرہ چھپاتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہ کچھ پر میرے سامنے آئے، آگ میرے سامنے آئی میرا چہرہ جھلسانے کے لیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو ملائکہ اس کے چیتڑے اڑا دیتے۔ یہ موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ اس کے دل کی قساوت کا حال دیکھیے۔ صبح میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو بچپنے سے ہی سارے ملائکہ میں رہی اور ملائکہ جس کی حفاظت فرماتے رہے۔ تو قرآن نے جو کہا نا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو آپ یہ منظر دیکھنے کے باوجود ابو جہل نے اپنی مخالفت نہیں چھوڑی، اسی لیے اسے ابو جہل کہا گیا۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے آپ کے پیچھے وہ جاتا، آپ کی تکذیب کرتا،
ایون یہ کہ پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے، لیکن وہ جو پیشنس ایک خاصہ ہے انبیاء کرام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی رہا کہ بدرجۂ عتم موجود۔ بدرجۂ عتم موجود۔ پھر ہم ایک جانب جو قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ وہ اسوہ حسنہ تھا کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں یہ بات کہہ رہی تھی تو مجھے ایک اور ریزمبلنس یاد آئی کہ آپ یہ دیکھیے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان ہمیں تحفے میں ملا، نعمت کتنی اور بڑی۔ ہماری جو جنریشن ہے، ایون یہ کہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کتنی سٹرگل کے بعد ملا۔ ٹھیک ہے، اسی یہ طرح بہت سے اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹرگل کی، ہمیں بھی ایمان جو ہے وہ بائی برتھ انہیریٹنس میں ملا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی اس ٹھیک ہے تکلیف ڈاکٹر کو نہیں صاحبہ، جانتے۔ یہ بات رہے گی جاری، اور یہ کہ مکہ پہنچے اور فتح مکہ ہوا، لیکن مکے سے مدینہ ہجرت، ہندوستان سے پاکستان ہجرت، مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست پاکستان، گویا پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے، اور 14 اگست بھی آ رہی ہے، اس پر بات ہوگی کہ پاکستان، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا ہم اس نعمت کی حفاظت کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں۔ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک پر، واپس آئیں گے فتح مکہ کے حوالے سے کچھ سوالات اور رکھیں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ بات ہو رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے، کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ، فتح مکہ سے اس کا کیا تعلق، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ فتح مکہ کی اصل روح سے مسلمانوں کو جو سبق لینا چاہیے، ہاں، کیا ہم لیتے ہیں؟ مثلا فتح مکہ سے کشادہ دلی اور عملاً عفو و درگزر تو ہم سیکھتے نہیں، ہاں، اس کا کیا سبب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ایک اچھا اور سوال۔ میرا سوال، جی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات عالیہ سے آج کی مسلمان خاتون کیا صفات اپنی روزمرہ کے طرز عمل میں اختیار بہت کر اچھا، بہت اچھے دونوں سوالات، بہت اعلیٰ، اور ہم حضرت خدیجہ پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں 6 بجے شروع کریں گے گفتگو موضوع پر۔ اور یہ جو بات آپ نے فرمائی، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ فتح مکہ کی اصل روح کشادہ دلی اور عفو و درگزر، لا تثریب علیکم اليوم، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ خانم، جو سوال میرے بریک سے قبل رکھا تھا محترمہ کی خدمت میں، وہی سوال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جی بتائیے۔ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے؟ بالکل، دیکھیے ہمارے بعض ارباب دانش اس بات کا برا مان لیتے ہیں۔ پچھلے ہی رمضان کی بات ہے، کیبنٹ میں میں نے یہ بات کی تھی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں، کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا، تو بعض افراد نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام کے نام پہ مارز وجود میں نہیں آیا، جس کا نام ہی پاکستان ہو، کفر کی آلائشوں میں طہارت کردار کے پرچم بلند کرنے کے لیے، روح و دل کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی، جہاں خرمن ایمان کو خاکستر کر دینے والے شرار بولہبی کا دھڑکا نہ ہو، اور جہاں دلوں پر نور ایمان کی چھوٹ اس طرح پڑے کہ شیشہ قلب منجلی ہو جائے، تو ہمیں احساس ذمہ داری سے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کے احساس مسئولیت سے سرشار ہو کر وطن عزیز میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں کئی برابر ہیں ان شخصیات سے جنہوں نے اس سرزمین پاک کی جانب ہجرت اختیار کی، یہاں پر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، خود ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کا ادراک کریں اور ان فرائض و واجبات کو صحیح طور پر بجا لائیں جن کی تکمیل وہاں پہ صحیح طور پہ نہیں ہو رہی تھی، اور پاکستان کو مارز وجود میں لانے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ اچھا خانم، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فتح مکہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، موضوع ہمارا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بتوں کو گرا رہے ہیں، حرم پاک ہو رہا ہے۔ اس وقت پوجا ہوتی تھی بتوں کی عرب دنیا میں،
اس وقت پوجا جو بتوں کی ہو رہی ہے سب سے زیادہ دنیا میں وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے. ہندوستان کو بتوں سے پاک کرنا کیا ہجرت ثانی کا مدینہ جو پاکستان ہے ذمہ داری ہماری نہیں؟ دیکھیے مسلمان کی ذمہ داری تمام سرحدوں سے مابرا، یعنی خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ ہو جنہیں پوری کائنات انسانیت کے لیے خیر الامم کا مصداق بنا کے، اشرف المخلوقات کا شہکار بنا کے پیش کیا گیا. تم اپنے کردار و عمل سے پوری کائنات انسانیت کو دائرہ اسلام میں داخل کرو اور اسلام میں جذب کرو. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مسلمان اسلام کا تعارف بن چکے ہیں اور مسلمان کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اقوام و ملل جن کو مسلمان کا کردار دعوت اسلام کے سانچے میں ڈھل کر ان کی جانب دعوت اسلام بن کر جانا تھا، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اسلام کے صحیح پیغام سے وہ قومیں محروم ہو گئیں بلکہ وہ اسلام کے بارے میں منفی نقطہ نگاہ پیدا کر چکی ہیں. اور اس منفی نقطہ نگاہ کو پیدا کرنے والے افراد نے صرف احترام آدمیت ہی کو پامال نہیں کیا، اور اس سے بالاتر وہ صرف مسلمانوں کے خون بہانے کے جرم کا ارتکاب بھی نہیں کر رہے بلکہ وہ لوگ اللہ اور رسول کی نگاہ میں فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مفسدین فی الارض کے حکم میں داخل ہیں. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری کہ صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ اسلام کی جانب جذب کریں. اور بلغ ما انزل الیک، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، ختم نبوت ہو گئی، آواز جاتی ہے جی ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، نیا قرآن نہیں آئے گا. ہمیں ان تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا ہے اور دنیا کو اسلام کی جانب دعوت دینا ہے، لیکن بِأَعْمَالِكُمْ، اپنے اعمال سے بلاؤ، لا بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبان سے نہیں. جی لوگوں کے لیے چشمہ کردار فیض بن جاؤ. کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، تو پہلے کردار کو دلیل بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی. تو یہ جو بات فرمائی خانم نے بہت اہم کہ کردار کے ذریعے دین کو پھیلائیں، پیغام کو پھیلائیں. یہ جو قتال بالسیف ہے یہ تو آخری منزل ہے نا، جب ناگزیر ہو جائے، جب ناگزیر ہو جائے. اور اس میں بھی اسلام زندگی عطا کرنے کو ترجیح دیتا ہے. اور فتح مکہ میں جو ہم نے مظاہرے دیکھے ہیں اخلاق انسانی کے، جی، وہ کہیں تاریخ انسانیت میں اور دکھائی فتح نہیں دیتے. مکہ میں کہیں تلوار نہیں چلتی، لیکن فتح مکہ سے قبل کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہ ہیں. اور جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر قطار. اب بھی دل میں معلوم ہونا چاہیے. جس قتال کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، یہ اس جراحی کی طرح ہے، یہ وہ والا قتال نہیں ہے. وہ جراحی بہت ضروری ہے اس ناسور کو علیحدہ کرنے کی، زندگی بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ قتال جراحی کے معنی سے. اسلام کی تمام جنگیں دفاعی جنگیں دفاعی اور دشمن باطل کی مسلط کردہ جنگیں حق کو وسعت دینے کے لیے جہاد ہے، باطل کو حق بنانے کے لیے جہاد ہے. یہ تعریف ہے نا دین کے میں جہاد کی. انسان کو قتل نہیں کرنا بلا کسی جواز کے. قصاص قرآن کریم میں موجود ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سوال میں یہ رکھوں گا آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو غزوات ہوئے مدنی زندگی میں، ان کا فتح مکہ پر کتنے اثرات مرتب ہوئے، کیسے اثرات مرتب ہوئے، اور فتح مکہ کے وقت لا تثریب علیکم الجوم جو کہا جا رہا ہے اس کے اثرات عالم انسانیت پہ کیا پڑے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود خان نیازی بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے. ارے سبحان اللہ مدینہ منورہ سے. اللہ اکبر. جی سب بہنوں اور بھائیوں کو سلام. اور آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے میں طیبہ خانم صاحبہ کے ڈفرینٹ چینل کے پروگرام سن رہا ہوں. میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ کم از کم پاکستان کی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں انہی جیسی زندگی گزاریں، انہی جیسا گیٹ اپ رکھیں. دوسری بہن بھی میری بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی الحمدللہ جو ہم سعودی میں یہاں دیکھتے ہیں حجاب اس طریقے سے. مرد خانم صاحبہ کو تو میں نے کافی دفعہ سنا ہے اور کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی طرح سے گھر سے رابطہ ہو سکے. اور خوشی سے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش بیٹھا ہوں، کیونکہ ان کی خانم صاحبہ کی بات پہ لاجک بہت ہوتی ہے جو آپ کو
लॉजिक से समझाया जाए तो वो दिल पे बात असर करती है। बिल्कुल ठीक है। बाई बर्थ तो मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं मेरी फिरका कौन सा है, क्योंकि मुझे घर वालों ने सिर्फ यही बताया था कि हम सुन्नी है, लेकिन मैं इन चीजों पे कोई बहुत अच्छी बात, क्या अच्छी बात आपने कही। मैं सिर्फ मुसलमान, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोमिन बना जाए। वाह वाह वाह, तो आप बाई बर्थ बन जाते वाह हैं। वाह वाह। अगर ये तो अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा करना है आपको, आपका कोई इख्तियार नहीं है, ठीक, लेकिन आप कम अज कम मोमिन बनने की कोशिश की बहुत है। अच्छी बात है। और आपका टॉपिक का मुझे नहीं पता चला कि मैं अपने बेडरूम में आया हूँ तो मैंने ऑन किया तो आपका खुशकिस्मती से चैनल लगा हुआ था, तो फतह मक्का मैंने देखा है। तो फतह मक्का में यही चीज दिखाई जाती है कि मुसलमानों की आज भी है कि हम अपने किरदार से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब की पहली जिंदगी जो हिजरत से पहले गुजरी थी वो एज ए मुबल्लिग थी। उन्होंने सिर्फ कोशिश की है कि लोगों के ज़हनों को पता किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब वो मदीना मुनव्वरा में गए हैं तो उनकी लाइफ एज ए एग्जेक्टिव आ गई थी। अब एज ए एग्जेक्टिव वो जर्नैल भी थे, सिपहसालार भी थे, जी हाँ, एज ए खलीफा के बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब मसूद साहब कोई सवाल है आपके पास? शायद लाइन कट गई उनकी। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, ये बहुत अहम बातें, बहुत अहम सवालात उठाए मसूद साहब ने जो कॉल आई मदीना मुनव्वरा से। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू रहेगी जारी। आप भी बात कर रहे हैं अखलाक की, किरदार की, खानम ने ये बात की अखलाक की, किरदार की, डॉक्टर साहब ने ये बात की अखलाक की, किरदार की। किरदार को दलील बनाया जाता है, जो बनाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ कराने से कब्ल। किरदार की कितनी बड़ी अहमियत होती है, इस पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के दौरान आप सुनेंगे हिना नसरुल्लाह से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान
سیدنا محمد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، سربراہ قرآن و سنہ ڈپارٹمنٹ جامعہ کراچی. موضوع آج کا 10 رمضان کے حوالے سے فتح مکہ اور وفات سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے پہلے کہ گفتگو مزید آگے بڑھائیں، ہم کل کے سوال کا درست جواب قرآن جازی کمپیوٹر کے ذریعے، آج کا سوال اور پھر ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا وہیں سے جہاں ٹوٹا ہے. کل سوال ہم نے رکھا تھا کہ شب قدر رمضان کے کس عشرے میں آتی ہے؟ صحیح جواب تیسرا عشرہ. قرآن جازی ہوگی 1 منٹ کے بعد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ 3 آپشنز: شعبان، رجب، شوال. قرآن دازی ہوگی اس سوال کے صحیح جواب بھجوانے والوں کے مابین کل 6:03 پر اسی وقت گویا. اپنے درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 021-345-28061، 021-345-27009. آپ کا درست آپشن آ سکتا ہے ای میل کے ذریعے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور آپ ہمیں درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں بذریعہ SMS. نمبر ہے ہمارا 3031. بس RR لکھیے، درست آپشن لکھیے اور 3031 پر روانہ کر دیجئے. خواتین و حضرات، قرآن جازی کے ذریعے جو کمپیوٹر کے ذریعے ہوتی ہے، ایک شخص کی خدمت میں ہم 3 تحفے پیش کرتے ہیں: کتابوں کا تحفہ، ڈیجیٹل قرآن کریم کا تحفہ اور انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے عمرے کے ٹکٹ کا تحفہ پیکج کے ساتھ. یہ پیکج جو ہوتا ہے اس میں آپ کی رہائش، قیام، طعام وغیرہ سب شامل ہوتا ہے انا حاجی والوں کی طرف سے. تفصیلات کے لیے آپ ویب سائٹ جائیے www.anahaji.com. تمام تفصیلات آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائیں گی. انا حاجی والوں کا کہنا ہے اور بہت نیک نیتی کے ساتھ کہنا ہے کہ نیت اچھی صلہ بھی اچھا. ممبر بنیے انا حاجی کے. 1 لاکھ کی ممبرشپ ہے انا حاجی کی، لیکن رمضان کے مہینے میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے اس مہینے میں ممبرشپ بالکل مفت ہے. خواتین و حضرات، میں MCR سے کہوں گا کہ وہ کل کے درست جواب بتانے والوں کے مابین قرآن جازی کے لیے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیں. قرآن جازی ہو رہی ہے خواتین و حضرات، اور جو ونر ہیں ان کا نام ہے امجد سعید لاہور سے. محترم امجد سعید لاہور سے آپ کو بہت بہت مبارک. اور میں MCR سے کہوں گا، اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ امجد سعید صاحب کا اگر کانٹیکٹ نمبر ہو تو ان سے بات کروائیے ہماری. ہم ان کے احساسات، جذبات جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ جہاں بات رکی تھی وہاں سے بات آپ شروع کریں. بلکہ سوال جو ایک آیا تھا اسی میں جواب اس پہ آنا چاہیے آپ کا. میرا سوال بھی یہی تھا کہ فائزہ صاحبہ کا سوال آیا تھا کہ فتح مکہ کی اصل روح کیا ہے؟ کشادہ دلی، عفو درگزر. تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا کہ اب وہ کس طرح سامنے آئی ہے. بہترین پلانر، بہترین سیاستدان اور یہاں پر بہترین ماہر نفسیات. کیا کہنے ہیں؟ واہ. اب آپ یہ دیکھیے، جس وقت آپ مکہ چھوڑ رہے تھے اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ نے کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، یعنی شہر رہنے کے لحاظ سے، لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. اور آپ نے بڑی حسرت بھری نگاہ ڈالی تھی مکہ سے. اور ویسے بھی ہجرت جو ہے بڑا تکلیف دہ امر ہوا کرتا ہے، لیکن آپ نے اسلام کی خاطر، اللہ کے کلام کو بلند کرنے کی خاطر اس تکلیف کو اپنے ساتھیوں سمیت برداشت کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کا
واقعہ ہوتا ہے جو صلح حدیبیہ طے کیے جاتی ہیں شرائط، اور وہ ساری کی ساری شرائط پیش خیمہ ہیں، بن رہی ہیں فتح مکہ کا. سبحان اللہ. صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین کہا گیا، جو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ فتح ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ جو شرائط انہوں نے طے کی تھیں، جو چاہتے تھے کہ ہم اس کے ذریعے ان کو ڈی گریڈ کریں، وہ جا کر آگے کس طرح ان کو سرخرو کرنے والے ہیں. اور صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا. اب آپ جا رہے ہیں، تمام لوگ دم سادھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیونکہ جو انسان کا گلٹ ہے وہ اسے جینے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب کس روپ میں آپ آئے ہیں. یہاں پہ وہ بہترین ماہر نفسیات کے طور پہ، یعنی جو پیغمبرانہ شان ہے وہ ایک جانب ہے تم سب آزاد کہ ہو، آج تم سب آزاد ہو. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت حضرت ابو سفیان جب بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو قتل کرنے کے کس طرح درپے تھے، درمیان میں وہ انہیں قید بھی کیا گیا تھا. اس وقت آزاد اسی لیے چھوڑا گیا. قریش کے سردار ہیں، ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی دیرپا ہوگا، دور رس ہوگا، لہٰذا انہیں آزاد اس وقت چھوڑ دیا گیا. بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی قوت بنے. پھر آپ دوسری جانب دیکھیے، ہم نے ابو جہل کا تذکرہ کیا، حضرت اکرمہ بھاگ گئے تھے اس وقت، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ہے انہیں لے کر آئیں، اور دیکھیے کہ پھر حضرت اکرمہ کس طرح اسلام کی قوت بنے اسلام لا کر. اور آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ماہر نفسیات کی حیثیت سے. پھر اس کے بعد ایک اور کا تذکرہ جو حضرت ابو جندل کا شاید ہم نے مس کر دیا، کہ آپ دیکھیے کہ جب شرائط طے ہو رہی ہیں اور تمام لوگوں کو یہ بات گراں گزر رہی ہے، لوگ رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ ان کے والد سہیل جو شرائط لکھ رہے ہیں اور جو یہ باتیں طے کر رہے ہیں، وہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہے اور تمام گرویدہ ہو گئے. لیکن ان حضرت ابو جندل نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ جتنے لوگ آتے تھے وہ ایک مکے کے شاہراہ پر بیٹھ گئے جا کر، یعنی نہ تو وہ مدینہ آ سکتے تھے نہ وہ مکہ جا سکتے تھے. انہوں نے ایسی رائے اختیار کی کہ جتنے قافلے وہاں سے جاتے تھے آخر تنگ آ کر ان کو تنگ بھی کرتے تھے، تو دوبارہ جا کر رسول اللہ سے یہ کہا گیا کہ خدا کے لیے ان کو یہاں سے ہٹائیے یا وہ شرائط واپس دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت جن کا انعام نکلا ہے آج، امجد سعید صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ان کو شامل کروں پروگرام میں. امجد سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب والا، آپ کو عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ بہت مبارک ہو. خیر مبارک سر، بہت مہربانی. اچھا، کیا فرمائیں گے آپ اس عمرے کے ٹکٹ کو حاصل کرنے کے بعد؟ کیا احساسات؟ خوشی یہ کہ ماشاء اللہ ماہ رمضان میں عمرے کرنے جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کتنی بڑی خواہش ہوتی ہے ایک مسلمان کی بیت اللہ شریف میں حاضری اور روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری. سر میں ہر نماز کو دعا کی تھی کہ عمرے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دعا مانگتے تھے، دیکھیے اللہ نے قبول کروا دی. قبول کر لی بالکل. یہ دیکھیے دنیا ٹی وی اور انا حاجی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. صرف ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب آپ جائیں تو آپ ملتزم پر ضرور یہ دعا مانگیں امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. خانم آپ کی طرف آتے. خلاصہ فتح مکہ کا عفو درگزر کی بات آپ نے فرمائی تفصیل کے ساتھ. انتم الطلقاء لا تصریب علیکم الجوم، اس پر ذرا بات کیجئے آپ. میں آپ سے گزارش کروں کہ سعادت بشر کا امین و نقیب وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو انسانی ضمیر کی ساخت سے آگاہ نہ ہو. اس لیے حبیب الہ العالمین ماہر نفسیات کیسے نہ ہوتے. عام معافی کا اعلان کیا اور کس انداز سے آقا نے اعلان کیا کہ جس شان و شوکت کے ساتھ وارد مکہ ہوئے، سرزمین مکہ پر قدم رکھا اور ان پہاڑیوں پر وارد ہوئے اور لوگوں نے لشکر اسلام کے شکوہ و عظمت و جلال کو دیکھا اور خوف زدہ ہوئے، تو وہاں پر ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے متفقہ طور پر بیان کیا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ لشکر کے سربراہ تھے، سالار لشکر تھے سعد ابن عبادہ. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے، ان کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے، چونکہ روش یہی تھی کہ جب کوئی فاتح ہوتا تھا تو جو زیادتیاں کی گئیں، گھروں کو جلا دینے والے، دربدر کر دینے والے، ہجرت پر مجبور کر دینے والے، خاک و خون میں لوٹانے والے، پریشان کرنے والے، اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھنے والے، اب جب ان پر فاتح بن کے آئے ہیں جنہوں نے ان کے لیے جنگوں کی آگ بھڑکائی تھی، جنہوں نے ان کی زندگیوں کو بے سکون کیا تھا، تو ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا کہ ان سے کوئی انتقام لیا
جاتا، ان کو خوفزدہ کیا جاتا، لہٰذا سعد ابن عبادہ پہاڑی کی چوٹی پر آئے اور انہوں نے آ کے آواز بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج کا دن عورتوں کی اسیری کا دن ہے، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ جب یہ آواز بلند کی تو ایک مرتبہ خاتم النبیین سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواب میں آواز ابھری اور فرمایا کہ علی آگے بڑھیے اور اس کو اس کے عہدے سے، اس کی پوسٹ سے ڈسمس کر دیں، اس کو معزول کر دیں اور اعلان کریں بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، دوستی کا دن ہے، آج کا دن ماضی کی غلطیوں کو، ماضی کی رنجشوں کو بھلا دینے کا دن ہے، آج کا دن اخوت کا دن ہے، برادری کا دن ہے، بردرہڈ کا دن ہے، آج کا دن اختلافات کو ختم کر دینے کا دن ہے۔ خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ دیکھیے انفرادی اختلافات جو ہیں ان کو، یعنی یہ تو آقا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کو حق تھا کہ وہ معاف کر دیں، لیکن جو کوئی زیادتی کوئی شخص کسی اجتماع کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کو معاف کرنے کا کسی شخص کو حق نہیں ہے اگر کسی اجتماع کے ساتھ کی جائے۔ اس کی مثال بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جناب ام سلمہ کی ایک خادمہ تھیں، ایک کنیز تھیں، انہوں نے چوری کا ارتکاب کیا تو آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تشریف لائیں، انہوں نے آ کے آقا سے درخواست کی کہ یہ میری کنیز ہے، اس کو معاف کر دیں، تو آقا نے کہا ہرگز نہیں، یہ خلاف عدل ہے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب اسلام کے عظیم پیشوا، نہج البلاغہ میں ان کا وہ لیٹر مکتوب موجود ہے جس میں ایک گورنر نے جب کسی خیانت کا ارتکاب کیا جہاں پر وہ بھیجوائے گئے تھے تو آقا نے ان کو خط لکھا اور فرمایا فاتق اللہ وردد الی ہؤلاء القوم اموالهم فانک ان لم تفعل ذلك ثم امکننی اللہ منک لاضربنک بالسیف الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار واللہ لو ان فعلت مثل الذی فعلتک۔ آقا نے فرمایا کہ خبردار فاتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وردد الی ہؤلاء القوم اموالهم، ان کے لوٹے ہوئے مال ان کو واپس لوٹا دو، اور اگر تم نے علم تفعل یہ کام انجام نہیں دیا اور خداوند متعال نے مجھے تم پر برتری عطا کی، غلبہ عطا کیا، تو لأضربنک بسیف الذی، میں تیری گردن کو اسی تلوار سے جدا کروں گا جس سے جب جدا کرتا ہوں تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا، واللہ، اور خدا کی قسم، لو انا، یہی کام جو تو نے انجام دیا، فعل مثل الذی، یہ کام اگر حسن اور حسین میرے دونوں بیٹوں نے انجام دیا ہوتا تو میں ان کے ساتھ بھی وہی کرتا کہ لآخذ الحق منہما وازیح الباطل عن مظلمتہما، کہ میری جانب سے ان کے لیے کسی نرمی کا مظاہرہ نہ ہوتا اور وہ کبھی میری بارگاہ میں آ کے۔ ٹھیک ہے، جو خلاصہ اور جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ یہ کہ فتح مکہ کا دن یوم ملحمہ نہیں، یوم مرحمہ، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میری جانب سے آج تم آزاد ہو۔ اور البتہ یہ ایک بات ہے جو شباہت ہمیں دکھائی دیتی ہے تاریخ میں، قرآن کریم میں، کہ جناب یوسف علیہ السلام، اس پر ہم بات کریں گے کہ وہاں بھائیوں کو معاف کیا جا رہا ہے اور یہاں جان کے خونی دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بریک، واپس آئیں گے اور یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس گفتگو کو سم اپ کیا جائے اور پھر ہم شروع کریں گفتگو جس عنوان کے تحت، وہ عنوان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج یوم وفات ہے۔ خانم، فتح مکہ کو ذرا کنکلوڈ کیجئے آپ کہ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اور پورا جو واقعہ ہے یہ، اس میں جیسے آپ نے عفو کی بات کی، درگزر کی بات کی، پھر آپ بات فرما رہی تھی جہاں بریک پہ ہم چلے گئے، لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، خلاصہ بیان کیجئے۔ ہاں، رحمت مسیح بن اے رحمت مآب، حسن عمل سے کھول طرب کے باب، سیراب کر دلوں کو باندازہ سحاب، عالم پہ نور پاش ہو مانند آفتاب، انسان کو نہ دیدہ جور و جفا سے دیکھ، اے بندہ خدا تو نگاہ خدا سے دیکھ۔ ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس فتح مکہ سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ سعہ صدر، کشادہ ظرفی، فراخ دلی، دوسرے کو معاف کر دینا، ضبط و تحمل و حلم و بردباری کے مظاہرے، یہ انسان کے اندر وہ دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو معاف کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ قاتلوں کو، جی، قاتلوں کو، دشمنوں کو،
جنگ و جدل کی آگ جلانے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے، در بدر کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اور آج ہم آپس میں مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہمارے عقائد یکساں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ تو یہ اسلام کے ارتقاء، اسلام کی ترقی، اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکا لعلی خلق عظیم کا مصداق ہونا، اخلاق انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز ہونا، یہ اسلام کی فتح عظیم کا اور فتح مبین کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اور اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق کریمہ نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ، انکا لعلی خلق قرآن کسی عظیم، چیز کو عظیم کہہ دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، جو پوری کائنات کو کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پورا یونیورس، یہ کائنات قرآن کی نگاہ میں بہت قلیل ہے، ذرہ حقیر ہے، اور آقا کے اخلاق عظیم ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر عباس بات کر رہا ہوں، سید صفت عباس کراچی سے۔ جی فرمائیے سر۔ سر ایک سوال میرا یہ تھا کہ فتح مکہ کے وقت تمام لوگوں کو امان مل گیا تھا، اور مطلب جو گنہگار تھے ان کو بھی امان مل گیا تھا، لیکن اگر آج ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو اس مطابق نہیں لکھتے، اپنے مسلمانوں کو بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہی تو بات ہو رہی تھی ابھی، یہی تو خانم بیان کر رہی تھی کہ وہاں دشمنوں کو معاف کیا گیا۔ جی فرمائیے۔ میں یہی بات کرنا چاہتا کہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ واللہ کہ چلاس کے اندر ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو گولی مار دی گئی صرف ایک مکتبہ فکر کے اوپر تعلق رکھنے پر، تو کیا اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا ان کے لیے کیا سزا ہوگی اور کیا ہوگا؟ وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ تو قرآن کریم فرما رہا ہے۔ جس نے ایک کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری کائنات انسانیت کا قتل کیا، اور قرآن کریم میں تو بیان کیا گیا، صاحب نہج البلاغہ نے بیان کیا، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اگر وہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ انسانی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اور یہ رشتہ کوئی اس سے تم سے چھین نہیں سکتا، یہ رشتہ برقرار رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب فتح مکہ کنکلوڈ کیجئے آپ اس پر، سبق، نصیحت، درس۔ پہلی دو باتیں بیان کروں گی۔ پہلی بات یہ کہ فوراً وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اور لوٹایا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لوٹایا مکہ میں آن بان اور شان کے ساتھ، وہی مرتبہ اور اپنے اسی آبائی گھر میں، آبائی شہر میں۔ تو یہ ایک مجھے ریزمبلنس ملتی ہے۔ دوسری بات، تمام عقائد، تمام عبادات ایک طرف، آپ نے جس عمل کا مظاہرہ کیا جس کا کہ ذکر قرآن میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تمام عقائد اور عبادات ایک طرف رہ جاتے ہیں، آپ کا بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ڈپیوٹ کیا جانا جو ہے یہ بالاتر ہو جاتا ہے، جس کا آپ نے عملی مظاہرہ اس وقت۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ واپس آئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سے جو فرمایا گیا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے لوٹائیں گے موسیٰ کو، اور نبوت بھی دیں گے، ہے نا، وہی کی گئی۔ دو باتیں یہاں پر یہ عرض کرنا، ورفعنا لک ذکرک کب بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ جب کمزوری کے لمحات ہیں کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، اور وہ پیشگوئی پوری ہو گئی، تسلی قلب کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بھی تو نفسیات کا دھیان رکھا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن بات پوری ہو گئی، تسلی دیتے جا رہے ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں جس وقت پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے جان کا خطرہ ہے، جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری جان چلی جائے گی، جی، تو تسلی وہاں حضرت خدیجہ دے رہی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے آپ کے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، قلب کو استقرار بخش رہے ہیں، جی، اور پھر وہ وعدہ پورا بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے کہ آیت قرآن کریم کے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنی جان دے دیں گے آپ؟ باخعون کا لفظ ہے یہاں پر، اور کہا وما علینا الا البلاغ، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ پہنچا دو، بس کمیونیکیٹ کر دو، ہدایت پہنچانا۔ انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے تجھے مشقت اور رنج میں ڈالنے کے لیے یہ قرآن نازل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخری بات، اس کے بعد ہم بریک پہ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا
کہ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ये गलबा इस्लाम वादा इलाही है जो सिर्फ माजी में नहीं मुस्तकबिल में तहक्कुक पजीर होकर रहेगा, और इस पर यकीन रखना हमारे ईमान का लाज़िम। और आपका काम जो है दो चीजें हैं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब ये हमारी करीम बता रहा है, हुक्मरानों को भी कह रहा है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक, वापस आएंगे और बात करेंगे कि आज की ख़वातीन के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या किरदार, क्या सीरत, क्या हम आज की ख़वातीन क्या सीख सकती हैं। आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा खानम तैयबा बुखारी और मोहतरमा डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा। अब हम बात करेंगे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मौजू पर। जैसे आज उनका यौम वफ़ात है, हम सबको मालूम है। कुछ कॉल्स हैं, उनको ले लेते हैं, फिर खानम सवाल रखूँगा आपके सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, खुर्रम ज़की अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे मौजू पर प्रोग्राम रखा। मैं यहाँ पर एक रिवायत आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जी जी, हज़रत खदीजतुल कुबरा के हवाले से। जी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब कभी हमारे घर में कोई कुर्बानी होती, कोई दुम्बा या कोई बकरा ज़बा होता, तो अल्लाह के रसूल हुक्म देते कि उन तमाम खवातीन को जो कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की दोस्त थी, उनके घर उसका गोश्त भिजवाया जाए। बिल्कुल सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा रसूलुल्लाह से कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं उन तमाम लोगों से मोहब्बत रखता हूँ जो कि हज़रत खदीजा से मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं कमज़ोर था आपने मेरी मदद की, जब लोग मुझे झुटला रहे थे तो आपने मुझे मेरी सदाकत, मुझसे सच्चाई का और मुझे माना, मुझे सच साबित किया और नबूवत पर ईमान लाई। सबसे पहली खातून, ख़वातीन व हज़रात, ईसार और कुर्बानी, एक इंतहाई अमीर खातून, मलकतुल अरब आपको कहा गया, उम्मुल मसाकीन आपको कहा गया। क्यों? दरवाजे बंद ही नहीं होते थे, जो आया उसकी मदद की, जो आया उसकी मदद की। ये थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, कुछ कॉल्स को और लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं हैदर बात कर रहा हूँ कराची से। जी हैदर। सबसे पहले तो मुझे शो को अप्रिशिएट करना है, बहुत अच्छा शो है आप लोग का। और क्या कहते हैं, मतलब मैं सेरी ट्रांसमिशन भी देखता हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। और खानम की स्पेसिफिकली मुझे बहुत तारीफ करनी थी क्योंकि उनकी जो मजालिस हैं वो भी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सुनी और काफ़ी मतलब इनके लेक्चर्स वगैरह मैंने सुने। मुझे एक सवाल भी पूछना था और खानम से अगर बात हो सकती है तो। जी, वो सुनना ही है आपको। जी, सवाल तो मेरा ये है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि हम लोग जो रोजा मतलब जो है वो गुबार से या धुएं से जो है वो रोजा बातिल हो जाता है अगर हम इनहेल कर लें। तो कराची में तो हर रिक्शे, टैक्सी, मोटरसाइकिल, हर चीज में इतना धुआं है कि हम लोग उसको अगर मुंह पे हाथ रखें या रुमाल रखें, कुछ भी हम उसे कंट्रोल करेंगे ना, हम गाड़ी में भी हों फिर भी, तो वो तो हम लोग इनहेल कर लेते हैं। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर किस तरीके से रोजा हम बातिल होने से बचाएंगे। बहुत शदीद गर्दो गुबार रोजे के बुतलान का बाइस बनता है, ये नहीं। और इसको जिस हद तक मुमकिन हो सके आप अपने चेहरे को छुपा लें। बिल्कुल ठीक है। हम आ जाते हैं मौजू पर। जी, उम्मुल मसाकीन, कुबरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, क्या क्या लक़ब है ना, मलकतुल अरब। गुफ्तगू शुरू कीजिए। जनाब खदीजतुल कुबरा एक इंतहाई कदावर और तारीख़ इंसानियत की आसमान फराज शख्सियत थी, और इतनी बड़ी शख्सियत होने का एजाज़ उन्हें तारीख़ ने नहीं बख्शा, बल्कि उन्होंने अपनी तगोदौ, सायो कोशिश, जिद्दोजहद, क़ुरबानी, ईसार व वफ़ा और इन तमाम उमूर से, अपने ताख़ुद और कमिटमेंट से
تاریخ کے بدن کے اندر وہ گرم اور تازہ سانسیں انڈیل دیں کہ تاریخ انسانیت طلوع صبح قیامت تک ان کی خدمات کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھے گی بلکہ طبقہ نسواں کے حوالے سے جناب خدیجہ کی بدولت اس زمانے کی تاریخ ایک تابناک، زندہ، درخشاں اور روشن تاریخ دکھائی دیتی ہے. جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جناب خدیجہ کی آقا تعریف فرماتے تھے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق نبی ان کی تعریف فرمائے. اور کس انداز میں؟ خدیجہ اینا مثل خدیجہ، خدیجہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس وقت میری تصدیق کی. طبقہ نسواں کو طلوع صبح قیامت تک یہ فخر رہے گا کہ سب سے پہلے تصدیق رسالت کا شرف حاصل کرنے والی ایک خاتون تھی، جیسا کہ صاحب نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ وخدیجہ وانا ثالثہما ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. اس وقت اسلام کی چھت کے نیچے 3 درخشاں کردار تھے جو دکھائی دیتے تھے. لم یجمع بیت واحد یومئذ، اس دن صرف 3 افراد تھے، انا و خدیجہ، رسول اللہ و خدیجہ و انا ثالثہما. ایک میں تھا، ایک آقا نامدار تھے اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں. اور یہ صرف صاحب نہج البلاغہ نے بیان نہیں کیا بلکہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں، جو اہل سنت کے بڑے اکابرین میں سے تھے، اور اسی طرح سے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے مؤلف نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 282 پر، جہاں پر انہوں نے صحابیات مکرمات رضوان اللہ علیہن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل و کمالات و محاسن و محامد کو بیان کیا، وہاں پہ انہوں نے کہا، اور تنقیح المقال میں اسی روایت کو اسی متن کے ساتھ بیان کیا گیا. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں نقل کیا گیا کہ یہ روایت کیا ہے کہ سادات و نساء الجنہ 4 بیویاں ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام، ان کی دختر بلند اختر کا نام، جناب آسیہ کا نام، ان خواتین کے نام لیے گئے، اور جناب مریم بنت عمران، ان کو تو ہم قرآن کریم کے حوالے سے جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آقا کے یہ الفاظ ہیں کہ یا خدیجہ ان اللہ لیباہی بک کرام ملائکتہ، خالق کائنات کل یوم مرارا، خالق کائنات ایک دن میں کئی بار، 1000 بار تیرے وجود مبارک پر فخر و مباحت کرتا ہے قدسیوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، اور تجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے. اتنا بلند مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اس وقت جب انسانی معاشرہ اخلاق فاضلہ سے، اسباب شرف سے تہی دامن تھا، اس وقت جب انسانیت کے تیرا اتار مقدر پر خوشبختی کی صبح صادق طلوع ہونے والی تھی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار آفتاب رسالت کی روشنیوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کی روشنی بھی موجود تھی. اور مسلسل آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب یہ بی رہیں اس سفر میں. اور کیا خوبصورت کہا ہے شاعر نے، پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. اور پھر ایک اور بند ہے کہ پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے، دیکھی نہیں مائیں کبھی اس طور سے ہم نے، دیکھے جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے، ہر مرد جری عکس ابو جد نظر آیا، ہر فرد تیرے گھر کا محمد نظر آیا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے، اتنا بلند کردار ہے. اگر وقت ہو یا بعد میں ہو تو مجھے گنجائش دیجیے گا کہ میں اس کے بارے میں مزید گفتگو کروں. ہم سحری میں بھی بات کریں گے موضوع پر، کیونکہ موضوع تشنا ہے، ابھی بہت ساری گفتگو ہوگی. میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کریں، آج موٹی باتیں ڈاکٹر صاحبہ بیان کریں کہ آج کی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رضی اللہ عنہا کو مثال بنا کر اپنے کردار کو کیسا خوشنما بنا سکتی ہے. قرآن پاک میں جو عام خواتین کے لیے بیان ہوا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی جو لباس سے تشبیہ دی گئی، جب ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دیکھتے ہیں تو انہوں نے ابتدائے جب ان کی شادی ہوئی، ابتدائے اسلام اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن آغاز سے لے کر جب ان کی شادی ہوئی انجام تک
شیب ابی طالب کی سختیاں جھیلنے تک انہوں نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اپنا لباس ثابت کیا. سبحان اللہ. دوسری چیز جو بیان کی جوڑوں کے بارے میں قرآن پاک میں کہ ہم نے یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. تو حالانکہ یہ عام جنرل خطاب ہے قرآن پاک کا، لیکن جب ہم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنا سکون اور جتنا اطمینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیوی سے تھا کسی اور بیوی سے نہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. ایون یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ جیسا کہ خرم صاحب کی بھی کال آئی تھی کہ وہ آپ کی سہیلیوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا کرتے تھے جانور ذبح ہوا گوشت سہیلیوں کے پاس بھجوایا، تحفے بھجوائے، تسلی ہو سکے، وہ اس محبت کے اظہار کی تشفی ہو سکے. بہت اچھے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. خانم بڑا ممنون. اور گفتگو خواتین حضرات ابھی یہاں مکمل نہیں ہوئی، گفتگو رک رہی ہے، یہاں منقطع ہو رہی ہے. سحر میں گفتگو جہاں رک رہی ہے وہیں سے شروع کریں گے. ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر. بہت سی گفتگو ہوگی. آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا ایثار، اور جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ شوہر کے مشن کو تکمیل تک پہنچانا. شیب ابی طالب کا ذکر کیا آپ دونوں مہمانوں نے میری. شیب ابی طالب میں چمڑا کھانا پڑا، سوکھے پتے کھانے پڑے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ خویلد کی بیٹی جو روپے پیسے کی، مال و دولت کی افراط ہو، گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ام المساکین آپ کا لقب، کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنے والی عورت، وہ ایک نمونہ بن گئی پورے عالم اسلام کی عورتوں کے لیے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ خواتین، یہ رول ماڈل صرف عالم اسلام کے لیے نہیں، یہ عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں. خواتین و حضرات، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر گفتگو مزید ہوگی سحر میں. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر. بریک میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اذان مغرب لاہور، اس کے بعد دعا ہوگی سید عبد الوہاب صاحب کی، پھر اذان مغرب کراچی، اور پھر ہوگا پروگرام حقوق العباد جاوید احمد غامدی کے ساتھ. خواتین و حضرات، انیق احمد کو سحر تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.